تیسرا پارہ سورہ آل عمران، تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے اور آخری کلمات طیبات ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ دین حق، دین اسلام کی تائید فرماتا ہے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے دین اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے۔ قوموں کے حالات کے مطابق احکام میں تھوڑا بہت فرق تھا، اور ہر نبی کے تشریف آوری سے پہلے احکام میں ترمیم، تنسیخ یا اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا جس کو والعصر کہا گیا کہ قسم ہے زمانہ محمد رسول اللہ کی۔ تو آپ نے بھی اسی دین کی تبلیغ کی جس کا بنیادی عنصر اللہ تعالیٰ کی توحید تھا۔ اللہ احد، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے بھی اسی دین اسلام کو جاری رکھا، قائم فرمایا اور اسے دین حنیف کی تبلیغ فرمائی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دن کہ ادیان کی قسمیں ہیں صرف دو، سماوی ادیان اور ارضی زمین کے ادیان۔ زمین کے ادیان لوگوں نے بنائے، لوگ ختم ہو گئے، وہ ادیان بھی ختم ہو گئے، ان کی تاریخ بھی دفن ہو گئی۔ وہ کیسے چلے، کیسے بڑھے، کیسے رکے، کیسے گھس پٹ گئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ باقی رہے افلاکی سمائی مذاہب جن میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ تو اسلام کی تشریف آوری سے وہ تمام ادیان جو تھے وہ منسوخ ہوئے۔ ان ادیان کے انبیاء اور مرسلین، ان کی نبوت اور رسالت منسوخ نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ نبوت اور رسالت تو شریعت کے لیے ہوتی ہے، جب شریعت منسوخ ہو گئی تو نبوت کو کیا کریں گے؟ یہ نہیں بات۔ وہ نبوت تھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اور توحید آج بھی قائم ہے اور قیامت تک اسلام میں توحید رہے گی۔ اس کو جیسی سمجھ لیں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے بڑھتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے اور وہ بے تکا سا ہوتا ہے۔ پھر مالک کیا کرتا ہے؟ جب موسم آتا ہے تو پھر اس کی مناسب کٹائی کرتا ہے۔ اس کٹائی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایسے یہ بے تکا جھاڑ نہ بن جائے، اس کی بڑھوتری اچھی ہو، یہ بڑھے، دائیں بائیں نہ نکل جائے سارا۔ جب اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور چھنگائی ہو جاتی ہے تو وہ مزید سر نکالتا ہے اور اونچا ہوتا ہے، اس کی لکڑی مزید کارآمد ہوتی ہے جی۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب موسم بہار آئے گا تو اس کے شگوفے جو پھونٹیں گے نا، نکلیں گے، وہ بڑے شاندار ہوں گے۔ اس لیے اس کی تو شریعتوں کی تنسیخ، ترمیم یا اضافہ اسی لیے ہوا کہ اس کی بڑھوتری صحیح ہو، اور حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ تمام ملتیں منسوخ ہو گئیں، شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات ذی وقار رہے ادیان سماوی تو سرکار کی تشریف آوری سے وہ بھی منسوخ ہو گئے جی۔
اور جو پیچھے سے پیغام آ رہا تھا، پیغام حق آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، وہ جاری ہے، اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ یا تنسیخ نہیں ہونے لگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین اسلام کی ہی تبلیغ ہوتی رہی، ہر نبی کے دور میں ہر رسول نے دین حنیف، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور اسی دین کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے لیا اور اسی پیغام حق کو آگے بڑھایا۔ اگر یہ تینوں لوگ، تینوں جماعتیں جمع ہو جائیں تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی کا دین۔ اسلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ فلاں کو مانو فلاں کو نہ مانو۔ اسلام کی تبلیغ یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کی جماعت، انبیاء کی پاکیزہ جماعت میں کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانو فلاں کو نہ مانو۔ اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اس کے اندر آتے ہیں، اور تمام رسولوں 1,24,000 انبیاء کو اسلام نے اپنے جلوں میں لیا ہوا ہے۔ کسی کا انکار نہ اسلام کرتا ہے نہ اسلام کسی کا انکار کرنے دیتا ہے۔ ہمیں بچپن میں ہی ہمارے اساتذہ یہ پڑھا دیتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب ہی نہیں، ہم صرف قرآن مجید کو نہیں مانتے، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ورسلہ، رسول ہی نہیں، رسول ہی، والملائکہ، ہم سارے فرشتوں کو، سارے انبیاء مرسلین کو، ساری خدا کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اگر یہ تین جماعتیں جمع ہو جائیں تو باقی دنیا کے کتنے لوگ رہ جائیں گے؟ باقی زیادہ سے زیادہ چوتھائی لوگ رہ جائیں گے۔ جی 4 حصے پوری دنیا کو اگر تقسیم کیا جائے آبادی کو، تو ان 3 جماعتوں کے جمع ہونے سے چوتھائی حصہ بچے گا۔ جی اور ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جی ایک شخص آتا ہے، جس طرح ہماری اسمبلیاں ہوتی ہیں، یہ ہر وقت لوگ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یہ قانون، اس کو غور سے دیکھو، اس میں اب اضافہ چاہیے، اب اس میں تنسیخ چاہیے، اب اس میں ذرا ترمیم چاہیے، ترمیم نمبر 7 جز نمبر 9، یہ ہوتا رہتا ہے یا نہیں؟ جی فلاں قانون، اس کی فلاں شق، اس کا نمبر جیم، اس کا نمبر با تبدیلی کے لائق ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ بھئی دین تو وہ ہوا جو آدم علیہ السلام سے چلا اور محمد مصطفیٰ تک آیا، اس میں کوئی تنسیخ نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو دین حق کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جی اور یہ سارے کرشمے تھے، جی شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت ابراہیمی، جی ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ کیا ہے؟ فانوس ہے۔ آپ نے فانوس دیکھا ہوگا، پرانے زمانوں میں اسٹیشنوں پر جلتے تھے، وہ کھڑے کیے ہوئے، 4 اس پہ شیشے ہوتے تھے، درمیان میں وہ دیا جلایا جاتا تھا۔ جب لائٹیں نہیں تھیں، وابڈا نہیں تھا ہمارے پاس، تو ایک آدمی آ کر اس کی کھڑکی کھولتا تھا اور دیا جلا کے اس کو بند کر دیتا تھا۔ دائیں طرف دیکھیں تو سفید روشنی نظر آ رہی ہے، ادھر دیکھیں تو سبز ہے، ادھر دیکھیں تو کچھ اور ہے، لیکن اندر دیا ایک ہی ہے، دیا ایک ہی ہے۔ ہاں جی جیسا کہ میاں ظفر صاحب، ظفر الخان صاحب فرمایا گیا کہ ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ جی کہ چراغ اندر ایک ہی ہے اور اس کی جو اس کی جھلک ہے، اس کا رنگ ہے، وہ مختلف ہے۔ جی اندر چراغ ایک ہی ہے۔ اسی طرح تمام ملتوں میں، جی ملت عیسیٰ ہو، مذہب موسوی ہو، اس کے اندر چراغ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التوحید راس المالی، میرا اصل سرمایہ، میرا راس المال خدا کی توحید ہے۔ جی اصل وہی چیز ہے، آگے پھر اس کے رتبے تھے، فضائل تھے، اس کی شاخیں تھیں، جی ان کے علیحدہ علیحدہ نام تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹہنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے، یہ ڈوڈی ہے، یہ پھول ہے، یہ خوشبو ہے۔ بھئی ہے تو یہ سارا جڑ کا کمال نا، یہ توحید کے ہی رنگ تھے۔
جی ملت ابراہیمی میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی۔ تو آج کے اس سبق میں ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو جو دین قدیم ہے جی اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہو اور تلاش کرتے پھرتے اور چاہتے پھرتے ہو ہمیں اور کوئی دین مل جائے؟ بھائی جس دین نے زمین و آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، سارے رسولوں اور نبیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور ان کو تائید دی ہے، ان کی تصدیق کی ہے، اتنے وسیع مذہب کو جس نے ساری ملتوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ اور راستہ ڈھونڈتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی خدا کے حضور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے سر جھکایا ہوا ہے، اطاعت گزار ہیں، طوعاً او کرہن، خوشی کے ساتھ، جیسا کہ انبیاء مرسلین ان پر ایمان لانے والے قیامت تک اہل اسلام یہ خوشی خوشی خدا تعالیٰ کے دین کو پر چلتے ہیں۔ وکرہا، اور مجبوری کے ساتھ کیسے، یہ سمجھنا پڑے گا کہ کرہن کیسے، طوعاً تو ہوا ہم اطاعت گزار ہیں خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی جی حمد و ثنا اس کی توحید پر، اور کرہن کیسے ہے؟ آپ نے مخلوقات کو غور سے دیکھا ہوگا، کچھ مخلوق اللہ نے سیدھی بنائی ہے، یہ پہاڑ سیدھے کھڑے ہیں، ایسے ہی یہ فصلیں سیدھی کھڑی ہیں، یہ درخت سیدھے کھڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ قیام میں کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جی حاضر ہیں۔ اور کچھ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کیا رکوع کی حالت میں، یہ جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اور کچھ ایسے جانور اللہ نے بنائے ہیں اور مخلوقات بنائی ہے کہ جو بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ حشرات الارض ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھایا ہے کہ دیکھو کچھ قیام میں کیے، یہ بھی میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور جو جی چوپائے ہیں وہ رکوع میں میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو زمین کے اوپر بچھے ہوئے ہیں وہ میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی آپ سمجھ لیں۔ اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ جب حضرت اسرائیل اپنی شکل مبارک دکھاتے ہیں نا تو سارے مان جایا کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ فیصلہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے پڑھیے، الذین یؤمنون بالغیب، خدا کو ماننا ہے بغیر دیکھے جی۔ جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اگلا جہان نظر آ جاتا ہے کہ سچے تو محمد مصطفیٰ تھے، میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ حتیٰ کہ فرعون کے بارے لکھا ہے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں کہ جب وہ ڈوبنے لگا نا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر وہ چیخا، پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ کہنے لگا آمنت بہ بنو اسرائیل، لو جی میں ایمان لایا جی، میں ایمان لایا ایک خدا پر جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن مان تو رہا ہے، اگرچہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے، لیکن اب بھی شرارت سے باز نہیں آ رہا، دریائے مصر میں ٹبکیاں بھی کھا رہا ہے اور ابھی شرارت سے باز نہیں آیا۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں ایک خدا پر ایمان لایا جس خدا پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر نہیں آ رہا، کاش کہ ڈوبتا ہوا بھی وہ کہہ دیتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اب بھی وہ ٹیڑھ پر نہیں گیا ہے نا، ابھی ٹیڑھ پر نہیں گیا، کہتا ہے میں ایک خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر کیا فرمایا
آل آنا ہونا، آل آنا وقد عصیتا قبل وکنت من المفسدین، پہلے زمین کو فساد سے بھر دیا، زمین میں فساد کرتا پھیلاتا پھرتا، اور اب مسلمان ہوتا ہے جب تو نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل انسانی روپ میں آئے اور ایک کاغذ قلم ساتھ لے کر آئے اور فرعون سے کہا کہ تو بادشاہ بندہ ہے اور عقل مند آدمی ہے، مجھے ایک مسئلہ تو بتا، اور یہاں لکھ کہ ایک مالک ہو، ایک غلام ہو، اور وہ مالک اس کو تخت پر بٹھا دے اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کی گود میں ڈال دے، لیکن وہ منکر ہی ہوتا جائے، وہ دولتیاں ہی جھاڑتا جائے، وہ ایک نہ مانے، اور اکرام و اعزاز کے باوجود وہ اپنے مالک کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ لکھ دو اس کے ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سوال تھا، وہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں؟ الجواب، نیچے فرعون نے لکھا کہ ایسے شخص کو دریا میں غرق کر دیا جائے۔ تو جب وہ دریا میں ڈبکیاں کھانے لگا نا تو وہ ہی سام کے رکھا ہوا تھا حضرت جبرائیل نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیکھو تو نے کیا لکھا تھا۔ اس وقت چیخا اور کہنے لگا آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ